زمانہ بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میں فلسطین کی ہسٹری بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے کانٹریکٹ کو تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کے علاقے پر سلطنت عثمانیہ یعنی اوٹومن امپائر کا کنٹرول تھا۔ اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور عیسائی اور یہودی اقلیت میں تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ اوٹومن امپائر کا خاتمہ ہو گیا اور کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس آ گیا، اور فرانس اور برطانیہ نے مل کر آپس میں فلسطین کو تقسیم کر لیا۔ بعد میں فلسطین برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ جب کنٹرول برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی فلسطین آنے لگے، اور تب مقامی عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان پریشانیاں اس وقت شروع ہوئیں جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کیا۔ اسی دوران یورپ میں صہیونی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہودیوں کی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے، اور یہودیت صرف ایک مذہب ہی نہیں ہے بلکہ ایک قوم بھی ہے جس کی اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ یہودی کہتے ہیں کہ فلسطین ہماری جگہ ہے، جبکہ مقامی عرب والے بھی فلسطین کو اپنی جگہ کہتے ہیں۔ 1920 اور 1940 کے بیچ میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جان بچا کر یہودی فلسطین آنے لگے، جسے اس وقت بھی برطانیہ ہی کنٹرول کر رہا تھا۔ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ برطانوی فوج کا یہودیوں کے ساتھ تشدد بھی بڑھنے لگا۔ یہودیوں نے بہت سارے گروپس بنا کر عربوں سے لڑائی شروع کر دی اور الگ ریاست بنانے کا کہا۔ پھر 1947 عیسوی میں جب مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان وائلنس بہت زیادہ بڑھ گیا تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں ایک یہودی ریاست اسرائیل ہوگی اور ایک عرب ریاست فلسطین ہوگی، اور یروشلم یعنی بیت المقدس اقوامی شہر ہوگا۔ وہ نہ فلسطین کا ہوگا اور نہ اسرائیل کا ہوگا، وہ UN کا ہوگا اور اس پر UN حکومت کرے گا۔ اس کا مقصد یہودیوں کو ایک الگ ریاست دینا تھا اور فلسطین کو آزادی دینا تھا۔ اس فیصلے کو یہودیوں نے تو مان لیا، لیکن آس پاس کے عرب ممالک نے یہ سوچا کہ عربوں سے یہ علاقہ چھینا جا رہا ہے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا، اور اس سے اگلے دن 15 مئی 1948 کو اردن، مصر، شام اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی، جس کو النکبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد 75 لاکھ فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے ممالک جانا پڑا، یعنی اسرائیلیوں نے انہیں بے دخل کر دیا۔ اسرائیل یہ جنگ جیت گیا اور ان کے کنٹرول میں وہ علاقہ بھی آ گیا جو UN کے بتائے گئے علاقے سے زیادہ تھا۔ اسرائیل کے کنٹرول میں غزہ اور ویسٹ بینک کے علاوہ پورا فلسطین آ گیا تھا۔ غزہ، مصر اور ویسٹ بینک اردن کے کنٹرول میں تھا۔ بہت سارے عرب ممالک سے یہودی اسرائیل آ گئے۔ 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی، جس کے بعد اسرائیل کے پاس شام سے گولان ہائٹس، اردن سے ویسٹ بینک اور مصر سے غزہ اور سینائی کا کنٹرول آ گیا۔ اسرائیل یہ جنگ بھی جیت گیا۔ اس کے بعد اسرائیل میں رہنے والے فلسطینیوں پر بھی اسرائیل حکومت کرنے لگا۔ 1979 میں اسرائیل اور مصر نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی مصر کو مل گیا۔
کچھ وقت بعد اردن نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اسرائیل اپنا دارالحکومت یروشلم کو مانتی ہے، جبکہ فلسطین مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت مانتی ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں 6 لاکھ یہودی ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم میں آباد ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی قانون کے مطابق دنیا کی کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی آٹومیٹک سٹیزن شپ مل سکتی ہے، جو کہ غیر قانونی ہے اور اسرائیل اس بات کو نہیں مانتا۔ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم کرے اور وقت کے فرعونوں سے ہمیں نجات دلوائے۔ اللہ حافظ۔